ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی نماز کا ذکر ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت یہ واضح ہوتی ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن یہ زکوٰۃ ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے توحید کا اقرار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ بنیادی رکن ہے مسلمان ہونے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، یہ دوسرا رکن، اور وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تیسرا رکن، وَصَوْمِ شَهْرِ رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، چوتھا رکن، والحج، اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ 5واں رکن۔ تو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ اس سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کی فضیلت یہ واضح ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا، تو آپ نے ان کو روانہ کرتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم وہاں پہنچو، وہ اہل کتاب لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، تو ان کو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، میری رسالت کی یہ دعوت دینا، یعنی اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نماز فرض کی ہے۔ اگر اس کو بھی قبول کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو تم میں سے دولت مند لوگوں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی غریب مساکین لوگوں پر تقسیم کی جائے گی۔ اس سے بھی
زکوٰۃ کی اہمیت، فرضیت، اس کی فضیلت یہ واضح ہوتی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں، جہاد کروں، لڑائی کروں، حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ایک اللہ پر ایمان لے آئیں، توحید کا اقرار کر لیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اقرار کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ اس چیز کا اقرار کر لیں، توحید کو اپنا لیں، مجھ پر ایمان لے آئیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کی جانیں، ان کے مال یہ محفوظ ہو جائیں گے، ہماری لڑائی جنگ ختم ہو جائے گی، ہم اور وہ سب بھائی بھائی بن جائیں گے، الا بحق الاسلام، البتہ اگر اسلام کی طرف سے ان پر کوئی حق لازم آتا ہو، ان کے مالوں میں، ان کے خونوں میں، وہ ان سے لیا جائے گا۔ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا تو اس کو بھگتنی پڑے گی، لیکن جو عام جنگ ہے، قتال ہے، وہ روک دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اس وقت تک وہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتا، اخوت قائم نہیں ہو سکتی، امن کے ساتھ رہنا مشکل ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، نماز قائم نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس چیز پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا لازمی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ادا کرنا لازمی ہے، اور اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہے، جس طرح روزے کی ادائیگی لازمی ہے، حج کی ادائیگی لازمی ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی فرض اور لازمی ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ لازم کی ہے، جس کو استطاعت دی ہے، یہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے اپنے مسائل ہیں، اس کی ایک حد ہے جسے نصاب کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور پھر اس کی ایک مدت ہے جس کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے،
پھر اس کے مستحقین ہیں جن تک یہ زکوٰۃ پہنچائی جاتی ہے. یہ تفصیلات اپنی جگہ پر، لیکن بنیادی طور پر ہر مسلمان پر اس بات کو تسلیم کرنا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک فریضہ ہے. اس کے بغیر آدمی کا اسلام یہ ناقابل قبول ہے، مکمل نہیں ہوتا. کم از کم یہ عقیدہ اور ایمان ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. اور جب اس پر زکوٰۃ فرض ہو عملی طور پر، پھر وہ اس پر عمل بھی کرے، اس کو ادا کرے. تو اس لیے ہر آدمی کو اپنے مال کا، اپنی جائیداد کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے اس کا حساب کرنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اس پر میرے اوپر زکوٰۃ لازم تو نہیں آتی. کتنی مقدار ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم آتی ہے، اور کم از کم زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے جو ادا کرنا ضروری ہے. اس کا بھی ہر مسلمان کو، جس کے پاس کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے اس کو نوازا ہے، اس کو اس کا حساب کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے سے ایک ایک چیز کی تفصیلات بیان کر دی ہیں. عام طور پر جو چیزیں آدمی کے لیے وہ جائیداد کے طور پر جمع ہوتی ہیں، مال کے طور پر ان کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور ضرورت کے وقت اس کے کام آتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کر دی. سب سے زیادہ یہ کرنسی، سونا اور چاندی اور آج کل کے حساب سے روپیہ پیسہ، یہ آدمی کے پاس وہ زیادہ استعمال والی چیز ہے جس کو مال اور جائیداد سمجھا جاتا ہے. تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بیان کر دیا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اسلام کی ایک نرمی ہے، اور لوگوں کے حالات کا خیال رکھا گیا ہے، اور ہر حکم کے اندر حکمت کو پیش نظر رکھا گیا ہے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ جس کے پاس جتنے پیسے ہوں وہ اس میں سے 2.5% ادا کرے، نہیں. میں ایک حد ہے، اس سے نیچے نیچے کسی پر کوئی فرض نہیں ہے. ہاں اپنے طور پر نفلی صدقہ آدمی وہ کر سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اس کی حد کوئی ہے کہ کتنا آدمی کرے کتنا نہ کرے، اور نہ اس کی کوئی مدت مقرر ہے کہ اتنے عرصے کے بعد کرے. وہ کسی بھی وقت جتنی مقدار میں چاہے نفلی صدقہ کر سکتا ہے، اور اس کا انشاءاللہ انسان کو اجر و ثواب ملے گا. اسلام نے خرچ کرنے کی ویسے ترغیب دی ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے، اس کے بے شمار فوائد ذکر کیے ہیں. یہ اپنے شوق سے آدمی جتنا چاہے جب چاہے خرچ کر سکتا ہے، اتنا ہی انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور قیامت والے دن جو جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ خرچ کرنے والوں کے لیے ہے، باب الصدقہ ہے، صدقہ دینے والوں کے لیے ہے. اس میں سے انشاءاللہ اس کو داخلہ نصیب ہوگا. یہ ایک الگ بات ہے کہ آدمی نفلی طور پر جتنا چاہے جب چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن اسلام نے ایک آخری حد مقرر کی ہے. جب اس مقدار کو کسی کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ پہنچ جائے تو پھر فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. تو سونے کا نصاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دینار، اس وقت دینار کا سکہ چلتا تھا، اس کا پھر علماء کرام نے اپنے
زمانے کے لحاظ سے اپنے علاقے کے حساب سے اس کا وزن نکالا ہے، 7.5 تولے اس کا وزن بنتا ہے، تو 7.5 تولے سونا استعمال میں ہو یا ویسے پڑا ہوا ہو جب، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سال کی مدت بھی بیان کی ہے، اور 1 سال اس کو استعمال کرتے ہوئے آدمی کی ملکیت میں گزر جائے تو 1 سال پورا ہونے پر اس میں سے 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، لاکھ میں سے 2.5 ہزار، اس نسبت سے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح چاندی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم، چاندی کا سکہ اس وقت درہم چلتا تھا، میں جس کے پاس 200 درہم جمع ہو اور وہ سال اس کے پاس پڑے رہے، ظاہر بات ہے کہ آدمی وہ ان کو استعمال میں بھی لائے گا، استعمال میں لائے لیکن 200 سے کم نہ ہو، 200 سے کم نہ ہو پورا سال، 200 سے زیادہ رہے تو سال کے پورا ہونے پر، اور اس کے لیے بھی کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے کہ یہ سال جو ہے رمضان سے شروع ہوگا یا شعبان سے شروع ہوگا یا رجب سے شروع ہوگا، یہ کوئی مہینہ یا دن مقرر نہیں ہے۔ جب بھی جس آدمی کے پاس 200 درہم، جس کو وزن نکالنے کے بعد 52.5 تولے چاندی وزن نکالا گیا ہے، اتنی مقدار میں اس کے پاس چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے، جس وقت اس کے پاس آ جائے اس تاریخ کو نوٹ کر لے، اس مہینے کو نوٹ کر لے، اس کے بعد اسی حالت میں اضافہ تو ہو کمی نہ ہو، سال گزر جائے تو 2.5% کے حساب سے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس کے پاس وہ شوال میں یہ نصاب پورا ہو جائے، وہ اگلے شوال میں سال پورا ہونے پر زکوٰۃ نکالے گا، وہ کسی مہینے کا اور کا انتظار نہیں کرے گا۔ جس کے پاس محرم میں یہ نصاب پورا ہو جائے، وہ اگلے سال محرم کے اندر اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ کسی اور مہینے کا انتظار نہیں کرے گا۔ تو ہر آدمی کا اپنا ایک وقت ہے، جب اس کے پاس نصاب پورا ہو جائے اس وقت اس کا سال شروع ہو جائے گا، اور جب دوبارہ وہی مہینہ آئے، وہی تاریخ آئے تو سمجھو کہ اس کا سال پورا ہو گیا، وہ 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اسی طرح روپیہ پیسہ ہے، اس کا بھی چاندی کے ساتھ اس کی قیمت نکالیں گے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی موجودہ ریٹ کے حساب سے قیمت نکال لیں، اتنی قیمت کے عوض میں اتنے پیسے آدمی کے پاس موجود ہوں اور سال گزر جائے تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یا اس کے پاس کچھ چاندی موجود ہے، کچھ پیسے موجود ہیں، دونوں کو ملائیں تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ پیسوں کے ساتھ ساتھ جس طرح آدمی کے مختلف کاروبار ہوتے ہیں تو کاروبار کے اندر جو اس کا سامان ہے، کپڑا ہے، جوتے ہیں، کرانے کا سامان ہے، چاول ہے، چینی ہے، کوئی بھی اس طرح کی جنس ہے کاروبار کے اندر اس نے لگائی ہوئی ہے، اس کی بھی قیمت کا اسی کے ساتھ وہ اندازہ لگایا جائے، یعنی اپنی دکان کے اندر، اپنے گودام کے اندر پڑے ہوئے مال کی قیمت کا اندازہ لگا کر، اور پھر سال گزرنے پر یہ بھی اسلام نے وہ نرمی کا لحاظ رکھا ہے کہ فوراً جیسے ہی نصاب پورا ہو جائے فوراً زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ نصاب پورا ہونے کے بعد سال گزرنے کی شرط ہے۔ تو جب 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے یا اس کے برابر دیگر سامان جو تجارت کے لیے ہے، استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ بھی اسلام کی ایک نرمی اور آسانی ہے کہ جو چیزیں آدمی کے استعمال میں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آدمی کا گھر ہے، اس کے استعمال میں وہ رہتا ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے کا ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آدمی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کار ہے، سواریاں ہیں، چاہے وہ کروڑوں روپے کی ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آدمی کے اپنے استعمال میں آنے والی تمام چیزیں
فرنیچر اور دیگر اشیاء، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جن کو آدمی نے کاروبار پر لگایا ہوا ہے ان پر زکوٰۃ ہے، ان کی آمدنی پر زکوٰۃ۔ تو دکان کے سامان پر بھی زکوٰۃ ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے اور پھر پورا سال اس پر گزر جائے، سال کے اندر اس کے اندر اضافہ ہوتا جائے، کمی نہ ہو، اور اگر کمی ہو جائے نصاب سے نیچے آ جائے تو پھر نئے سرے سے نصاب کا انتظار کیا جائے۔ تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف مرضی کی بات نہیں ہے کہ دل کرے تو ادا کر دو، نہ دل کرے تو نہ ادا کرو، نہیں، اسلام کا فریضہ ہے، اس کے بغیر آدمی کا اسلام ناقص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت وعید سنائی ہے آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں کے نصاب پورا ہونے کے باوجود، سال گزرنے کے باوجود اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر تمام صحابہ کرام نے ان لوگوں سے جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے تمام اموال کا، تمام اشیاء کا، سونے چاندی کا، روپے پیسے کا، مال تجارت کا، اور اسی طرح اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین دی ہے تو اس کی فصلوں کا، اس کا حساب یہ رکھنا چاہیے، اور اس کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، جتنا عشر بنتا ہے، یہ خوشی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ خوشی کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے مال کے اندر، ہماری فصلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات کا نزول ہوگا، یہ مال ضائع نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے زیادہ عطا کریں گے، اور جو آخرت کے اندر اجر و ثواب ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔